اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج کر انسانوں کے زندگی گزارنے کے طریقے کو بتایا، اور آخر میں ہم سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب، آخری قانون دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، جو قانون قیامت تک کے لیے ہے اور انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر مشتمل ہے۔ جتنے بھی انسان کے شعبے زندگی کے ہو سکتے ہیں اور جہاں پر اس کو کسی قانون کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام گوشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا قانون بنایا ہے جو کبھی فیل نہیں ہو سکتا، اور جس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا یہ قانون پرانا ہو گیا ہے، اب نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، لہذا نیا قانون ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی سے بھی باخبر ہے، مستقبل سے بھی باخبر ہے۔ پہلے کیا ہو چکا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، کیا حالات آئیں گے، کیسا دور آئے گا، اس وقت میں کس قانون کی، کس اصول کی ضرورت پڑے گی، اللہ کو یہ بھی معلوم تھا۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون دنیا کے اندر بھیجا، اور جب قانون مکمل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو، یعنی تمہاری زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے کو مکمل کر دیا ہے، اور دین اسلام جو دین ابراہیمی سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ دین اسلام یہ ہماری اپنی چوائس اور اپنی خواہش نہیں ہے، یہ اللہ کا پسند کیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں پسند کر کے یہ دین دیا ہے۔ اب اگر ہم اس کے خلاف چلتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی پسند کو ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کر کے ہمیں دیا، ہم اس پر عمل نہ کر کے گویا کہ یہ ظاہر کر رہے کہ اللہ آپ نے جو پسند کیا ہے وہ میری پسند کے خلاف ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یہ کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی ہمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اللہ ہمارے مزاج سے بھی واقف ہے، ہماری طبیعتوں سے بھی اللہ واقف ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بھی اللہ واقف ہے، تمام حالات کا اللہ کو پتہ ہے۔ اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا۔ جیسے دنیا کے اندر کوئی مشین بناتا ہے تو جو کمپنی مشین بناتی ہے تو گائیڈ بک دیتی ہے کہ تمہیں اس مشین کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلانا ہے، اس کے خلاف اگر چلاؤ گے تو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، مشین خراب بھی ہو سکتی ہے، فیل بھی ہو سکتی ہے، اس میں کہیں سے کوئی فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے جو گائیڈ بک دی ہے اور اس کے اندر جو ہم نے اس کے چلانے کا طریقہ لکھا ہے اسی کے مطابق تمہیں چلانا پڑے گا۔ اب اگر کوئی اس میں آدمی اپنی منشا اور اپنی رائے پوچھنا چاہے کہ میں تو انجینئر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لہذا میں اپنے حساب سے چلاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ مشین کو برباد کر بیٹھے۔
اللہ نے بھی ہماری یہ باڈی بنائی ہے، ہمارا جسم بنایا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ انسانی جسم کیسے چلے گا، کس انداز سے چلے گا. گرمی سردی کا اللہ کو پتا ہے، ماضی مستقبل کا اللہ کو پتا ہے، اور حالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے. جوانی، بڑھاپے اور بچپن، اس کا بھی اللہ کو علم ہے کہ جوانی میں کیا چاہیے، بڑھاپے میں کیا چاہیے، بچپن میں کیا چاہیے. میاں بیوی جب ایک ہو جائے تو ان کو کیا چاہیے، جب اولاد ان کی ہو جائے تو اس کو کیا چاہیے، اولاد جوان ہو جائے تو اسے کیا چاہیے، اور اگر پڑوسی ہو تو ان کو کیا چاہیے، ایک ملک کے اندر دوسرے لوگ رہتے ہو ان کو کیا چاہیے. یہ تمام کے تمام قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائے، تمام اصول اللہ نے سکھائے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو اس لیے ہمارے اوپر کسی اور قانون کو اگر مسلط کیا جاتا ہے، تھوپا جاتا ہے جو ہماری شریعت سے متصادم ہے اور ٹکراتا ہے، یقینی طور پر وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ہاں، ملکی جو قانون ہے، ملک کو چلانے کے لیے ملک کے جو ضابطے ہیں ان کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو ہمارے آئینی قوانین ہیں، ہمارا پرسنل لا ہے، اس کے اندر دخل اندازی یقینی طور پر ہمیں گوارا نہیں ہو سکتی. اور اگر پرسنل لا کو بھی کیا کر لیا جائے، آئینی قانون کو بھی قبول کر لیا جائے کہ جو حکومت آئینی قانون ہمارے اوپر لاگو کرے گی، فیملی لا جو ہے وہ بھی ہمارا اپنا نہیں رہے گا، وہ بھی حکومت کا رہے گا، تو اس کا نتیجہ نہایت ہی بھیانک اور خطرناک ہوگا. جیسے کہ اس وقت میں ہوا چلائی جا رہی ہے، آواز لگائی جا رہی ہے، ایکسیسبل کوڈ کیا ہے، سب کے لیے لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یقینی طور پر صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ تو ہے. یہ ملک تو کیا ہے، سب سے زیادہ مذاہب کے ماننے والے اس ملک کے اندر ہے. پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ اس ملک میں اتنے مذہب کے اور اتنے دینوں کے ماننے والے موجود ہوں. ہندوستان وہ ملک ہے جس کے اندر ہر مذہب کا ماننے والا آپ کو مل جائے گا، ہر مذہب کا ماننے والا. اب ان تمام مذاہب کے جو لا ہیں ان کو ختم کر کے آپ کہیں ہمارا بنایا ہوا لا آپ کو قبول کرنا ہے، تو یہ تو عقیدے کے اوپر ضرب ہے، جذبات کے اوپر ضرب ہے. کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ ہم آپ کا قانون قبول کریں گے، ممکن نہیں ہے. اور پھر جو ہمارے ملک کے قانون بنے ہوئے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے. جو دفعہ 25 ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی ہوگی اور وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے گا اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا اس کو مکمل حق حاصل ہوگا. یہ دفعہ 25 میں لکھا ہوا ہے. اب اس کو ہٹا کر کے، اس کو ختم کر کے ایک ہی قانون سب کے اوپر لاگو کرنا یقینی طور پر خطرے سے خالی نہیں. ہم کسی ملک میں رہیں گے، اس ملک کے کیا ہیں، بہی خواہ ہمدرد ہیں. ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کی محبت ہمارے خمیر کے اندر ہے. ہم ہندوستان میں جو رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے اور اس مٹی اور اس وطن سے محبت کی وجہ سے رہے. ہم ہندوستانی ہیں ملک کے اعتبار سے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ہم ابراہیمی عقائد کے حامل ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کا سبق ہمیں دیا ہے اس دین کے ماننے والے ہیں. اور اگر یہ قانون جو اس وقت حکومت لانا چاہ رہی ہے، ایکسیسبل کوڈ کا قانون جو لانا چاہ رہی ہے، اس کو مان لیا جائے تو اس کا معلوم ہے نقصان کیا ہوگا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر طلاق کا حق جیسے مرد کو ہے ایسے عورتوں کو بھی ہو جائے گا.
اور پھر انشاءاللہ روزانہ بیویاں طلاق دیں گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت الگ بنائی ہے۔ مرد کی فطرت میں صبر کا مادہ رکھا ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے، جلدی جذبات میں آتی ہے۔ جیسے بہت سے ملکوں میں ایک قانون بنا تو عورتیں طلاق دے کے مرد کو چلی جاتی ہیں، یہ سنبھالو تم اپنا گھر۔ پورا خاندانی نظام ان کا تہس نہس ہو کر کے رہ گیا، تباہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ پھر جو ہم نکاح مسجدوں میں کرتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں، اب یہ نکاح کورٹ میں ہوگا، 2 گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہاں کورٹ میں نکاح ہو رہا ہے، بس لکھ گیا کہ نکاح ہو گیا۔ مہر جو عورت کا شرعی حق ہے، مہر کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، بغیر مہر کے ہوگا، بغیر گواہوں کے ہوگا۔ اور پھر اسی طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل میں ہم خود مختار نہیں رہیں گے، تو پھر کیا ہماری زندگی اور غیروں کی زندگی میں کوئی فرق باقی ہے؟ جانوروں والی زندگی ہماری بھی ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں عجیب طرفہ ہے، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی ریلیشن شپ آپس میں کر سکتے ہیں، غیر شادی شدہ آپس میں رہنا چاہیں، ایک نہیں 10 سے تعلقات رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ قانون باقاعدہ بنا دیا گیا، اس پر کوئی کسی طرح کی پابندی نہیں۔ شادی شدہ لڑکا 10 اور عورتوں سے تعلق رکھتا ہے دوستانہ، اور ان سے جنسی تعلق رکھ کر کے اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہے، یعنی عورت کو حق دے کر کے اور عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لا کر کے اور تمام اس کے جتنے حقوق ہیں دے کر کے رکھنا چاہے، یہ جرم ہے۔ یعنی عورت کو عزت دینا جرم ہے اور اس کو ذلیل کرنا یہ عزت ہے، یہ قانون ہے۔ ذرا عقل رکھنے والا بھی تو اس کو سوچیں، یہ کوئی قانون ہے کہ چلتی پھرتی کسی عورت سے بھی آپ خواہش پوری کر لو، یہ ٹھیک ہے؟ وہ کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اسی کو اگر بیوی بنا کر کے لاؤ، بیوی بنا کر کے دوسری بیوی بنا کر کے لاؤ، تو یہ جرم ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل پس پردہ کیا ہے؟ اسلام کا جو قانون ہے اس کو توڑنا مقصد ہے۔ ملک برباد ہو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام ختم ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ضد کرنا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، مقصد یہ ہے۔ تو ایسے ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں، مرد مرد سے خواہش پوری کریں، ٹھیک ہے قانون ہے، عورت عورت سے خواہش پوری کرے، قانون ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حیوانیت عروج پر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سوچو ذرا، مرد مرد سے خواہش پوری کر رہا ہے۔ ایک جگہ پر ایسے ایک ملک میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں ہو رہا تھا اسی میں آگ لگا سب کو بھسم کر دیا، دکھا دیا کہ تم ہمارے قانون سے ٹکرا رہے ہو اور ہمیں للکار رہے ہو، ہمیں للکار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانی آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایسے واقعات رونما کرتا ہے کہ انسان کی عقل کھل جائے، وہ دیکھ لے کہ کوئی طاقت ہمارے اوپر ہے جس کی سربراہی اور جس کی حکومت چل رہی ہے۔ اب کوئی آنکھ بند کر لے، دیوانہ ہو جائے اور عقل سے اندھا ہو جائے تو اس کا تو مسئلہ ہے۔ تو اس لیے اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے ایکسیسبل کورٹ کا، تو بہت ہی اس کے مضر اثرات ہوں گے، بلکہ ملک کے اعتبار سے بھی ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اکثریت ان کی ہے ابھی کہ جو اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آدیواسی سارے کے سارے مخالفت کر رہے ہیں، پنجابی سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسائی مخالفت کر رہے ہیں، بہت سے مذاہب والے مخالفت کر رہے ہیں۔ جب مخالفت ہو رہی ہے، وہ بھی جو اس ملک کے باشندے ہیں، وہ بھی اس ملک کے ناگرک ہیں، ان کا بھی ملک ہے۔ جس طریقے سے وزیر اعظم کا ملک ہے،
ایسے ہی ایک رکشا چلانے والے کا بھی ملک ہے۔ جس طریقے سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ممبران کا جتنا حق ہے، اتنا ہی ایک حق ہے جو چھپر میں رہ رہا ہے، جو لاکھوں کا ڈریس پہننے والا ہے، اس کا جتنا اس ملک میں حق ہے، جو صرف چڈی اور بنیان میں ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے، وہ بھی اس ملک کا باشندہ ہے۔ ملک ہونے کے اعتبار سے سب کیا ہے؟ ملک کے باشندے ہونے کے اعتبار سے سب کا حق برابر ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کے ہاتھ میں قانون ہے، کوئی قانون سے بالا تر ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرش پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ملک کی محبت کے اعتبار سے ہر ایک کیا ہے؟ برابر ہے۔ ہر ایک کو اپنے ملک سے کیا ہے؟ لگاؤ ہے اور تعلق ہے۔ اس لیے ملک کے اندر اگر کوئی خلفشار ہوتا ہے، ملک کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک برہمن کو تکلیف ہوگی ایسے ہی مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی، جس طریقے سے ایک پنڈت کو تکلیف ہوگی، سکھ کو تکلیف ہوگی، اسی طریقے سے عیسائی کو بھی تکلیف ہوگی، ہر ایک کو تکلیف ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خمیر یہاں سے تیار ہوا، ہماری مٹی یہاں سے تیار ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں اس وطن سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو کوئی ایسا قانون مسلط کرنا کہ جس قانون کی بنیاد پر ملک کا نقصان ہو اور ملک اللہ نہ کرے انتشار کا شکار ہو جائے، وہ قانون یقینی طور پر غیر نافذ العمل ہے، اس قانون کو مانا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہے۔ مخالفت میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، نہیں، یہ نہیں کرنا، بلکہ خاموش مخالفت کرنا ہے، خاموش مخالفت کرنا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے باقاعدہ تحریک چلائی ہے سائن کی، آپ اس میں کیا کریں؟ سائن کر کے اپنا ای میل کے ذریعے سے بھیج دیں، تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ کیا ہیں؟ ماننے والے ہیں اور کتنے لوگ نہ ماننے والے ہیں۔ ایک تعداد ہے، اگر وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے مخالفت کرنے والوں کی تو یہ قانون نافذ العمل نہیں ہوگا، اور اگر وہ تعداد پوری نہ ہوئی تو پھر یہ قانون بنائیں گے اور جبرن مسلط کریں گے، زبردستی مسلط کیا جائے گا، اور پھر یقینی طور پر ہم ظاہر میں ہو سکتا ہے مسلمان رہیں، لیکن دھیرے دھیرے جو اسلامی شاعر ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، پھر اسلام پر باقی رہنا ہمارا کیا ہوگا؟ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس ملک میں ہندوستانی اگر ہیں تو ساتھ ساتھ میں مسلمان ہیں۔ جس طریقے سے ہم ہندوستان کے کسی قانون کی مخالفت جرم سمجھتے ہیں، اس سے بڑا ہم جرم سمجھتے ہیں اسلام کے قانون کی مخالفت۔ ہم اسلام کے خلاف چلیں یا اسلام کا کوئی قانون ہم سے چھین لیا جائے اور اس پر ڈاکہ ڈالا جائے اور جبرن ہمارے اوپر دوسرا قانون مسلط کیا جائے، ہم اس کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ جیسے اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں، ایسے مسلمان بھی اپنے دھرم کا کیا ہے؟ مضبوطی سے پالن کرنے والا اور مکمل طور پر عمل کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں سے پانی آنا شروع ہو رہا ہے اسی سوراخ کو بند کر دیں، تاکہ کہیں یہ نہر نہ ہو جائے اور پھر ہمارا بند کرنا اس کو کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے۔ جو میں نے آیت پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو ایک شریعت پر رکھا ہے، شریعت بنائی ہم نے آپ کو اس پر رکھا ہے، فلا تتبعوا، لہذا آپ اتباع نہ کیجیے، اہواء الذین لا یعلمون، ان لوگوں کی خواہشات کی جو جانتے نہیں ہیں کہ شریعت کیا ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، وہ سمجھتے ہم قانون ساز ہیں۔ دنیا جو قانون بناتی ہے اس کے اندر ہزار قسم کی خامیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا انسانی مزاج سے واقف نہیں ہے، لیکن اللہ جو قانون بناتا ہے وہ اٹل ہے، اس لیے کہ اللہ انسانی مزاج سے، انسانی طبیعتوں سے واقف ہے، کب کس کو کیا کتنی ضرورت پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس لیے خدائی قانون کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طور پر ماننے والے نہیں ہیں،
لیکن اسلام سے محبت جو ہے ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے، نفس کی چاہتوں کی وجہ سے اسلام پر صحیح طور پہ نہ چل رہے ہوں الگ بات ہے، لیکن اسلام کو ختم کیا جائے، اس کے قانون کو پامال کیا جائے اور اسلام کے قانون کے مقابلے میں دوسرا قانون لا کر ہمارے اوپر ٹھوسا جائے تو یقینی طور پر یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی اور اہل حکومت کو بھی شعور عطا فرمائے کہ تاکہ ملک ترقی کرے، پروان چڑھے اور ہر قسم کے انتشار سے ملک محفوظ رہے۔